یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ فما بتاؤ جوانی کا گزاری، عمر کا گزاری، جوانی کا گزاری، وَمِن مَالِهِ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، یہ بتا مال کہاں سے کمایا؟ سرمایہ دار تھا، جاگیردار تھا، تمندار تھا، رئیس تھا، مخدوم تھا؟ بھائی کیا بات ہے، صحیح بات ٹھیک ہے، کوئی شک نہیں، لیکن یہ بتا اب مال کہاں سے کمایا؟ کس کی جیل اتاری، کس کو لوٹا، کس کا حق غصب کیا، کس نادان کو بولا سمجھ کر کے اس کے حق پہ ڈاکے مارے؟ بتا یہ مال کہاں سے آیا؟ اب اس مال کو دیکھ کے پھولنا خوش ہونا آسان ہے، لیکن روز قیامت اس مال کا حساب دینا۔ ایک صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرے اللہ مجھے مال دے، فرمایا نہ مانگ قیامت کے حساب سے بچ جائے، نہ مانگ قیامت کے حساب سے بچ جائے گا۔ بعض لوگ بیچارے یوں ہی کہتے ہیں اللہ کی تقسیم بھی بڑی عجیب ہے، ہمیں کچھ نہیں دیتا، اور تم اپنے آپ کو اسی قابل سمجھو اللہ نہیں دیتا تو اچھے ہو بھلے ہو، فائدے میں ہو، وگرنہ تمہارا جان بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا سوال مال کون سے کمایا، اور چوتھا سوال وفیما انفقہ، پھر بتاؤ اسے خرچ کہاں کیا، مال کہاں خرچ کیا یہ بھی بتاؤ۔ وماذا عمل فیما علم، اور یہ بتا کہ جو بات تیرے علم میں آئی اس پر عمل کہاں تک کیا۔ عمل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا قیامت کے دن، عمر کے بارے میں کہاں گزاری، جوانی کے بارے میں کہاں غرق کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جو دینی معلومات تیرے علم میں آ گئی پھر عمل کہاں تک کیا۔ عمل 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 جانتے ہو، بات عقیدے سے شروع کی اور آ کے عمل پہ ختم کی۔ اللہ ہمارے عقیدے کو بھی صحیح کروائے، اللہ ہمارے اعمال کو بھی درست فرمائے، اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں ایسی اچھی اور پاک اور صاف اور ستھری زندگی عطا فرمائے جس میں خالص اللہ کی رضا ہو، ہماری دنیا بھی سمجھ جائے اور ہماری آخرت بھی سمجھ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ ضلالۃ فی النار۔ یہ عشرہ آخری عشرہ ہے، آخری ہفتہ ہے، آخری ایام ہے، اور اللہ کے حبیب نے اس آخری عشرے کے بارے میں فرمایا آخرہ عتق من النار، اللہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں اپنے بندوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اس موقع پر دعا فرمائے اللہ اپنے اس وعدے کے مطابق میری اور آپ سب بھائیوں بہنوں بزرگوں بڑوں چھوٹے مسلمان صحیح العقیدہ مسلمانوں کی گردنوں کو نارے جہنم سے اللہ آزاد فرما دے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی پاک نے تعلیم دی، عائشہ آخری عشرے میں یہ دعا پڑھا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔
پسند بھی فرماتا ہے تو فاطمہ مجھے بھی معاف فرما دے، تو وہ کون پوچھنے والا ہے؟ تو یہ دعا کثرت سے پڑھا کریں. ایک یہ دعا کثرت سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور دوسری دعا اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار. تو یہ دعائیں کثرت سے پڑھا کریں. نزول قرآن کے ایام ہے، رجوع اللہ کیجئے، اپنے عقائد اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے. اور میری یہی درخواست ہے کہ قرآن و حدیث سے وابستہ ہو جائیے. یہی عافیت والا راستہ، سلامتی والا راستہ، نجات والا راستہ ہے. سب راستوں کو چھوڑ کر اللہ کی بندگی اور رسول کی غلامی والا قرآن اور حدیث والا راستہ اختیار کریں. آپ بھی مجھے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں، مفتی بھی بڑے ہیں فتوے لگانے والے، کیا کریں. ایک دو ضروری مسئلے میں بڑے اختصار سے 2-4 منٹوں میں عرض کرتا ہوں. ایک مسئلہ ہے صدقۃ الفطر کا. رمضان کے اختتام پر عید کی نماز سے پہلے زکوٰۃ فطر یا صدقۃ الفطر اس کا نام ہے، یہ ادا کرنا نہ صرف کہ ضروری ہے بلکہ فرض ہے. بخاری اور مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر من رمضان صاعًا من تمر او صاعًا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین. کہ اللہ کے رسول نے صدقہ فطر فرض کیا ہے رمضان کے آخر میں 1 سا کھجوروں سے یا پنیر سے یا دیگر اشیاء خوردنی سے ہر آزاد آدمی پر، ہر غلام پر، ہر مرد پر، ہر عورت پر، ہر چھوٹے پر، ہر بڑے پر، جو بھی مسلمانوں میں سے اس پر یہ فرض ہے. تو جناب یہ صدقۃ الفطر ادا کرے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا صوم شہر رمضان معلق بین السماء والارض، اس کے رمضان کے روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتے بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں. اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ صدقۃ الفطر سے رمضان کے روزوں میں جو انسانی فطرت کے لحاظ سے کمزوریاں کوتاہیاں ہیں ان کو اللہ اس صدقے کی وجہ سے دور کر کے رمضان کے روزوں کی تمام کیفیت کو صاف کر دیتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے غریب مخلوق الحال لوگ تھوڑے تھوڑے امداد اور اعانت سے عید کی خوشیوں میں شریک ہو جاتے ہیں، کھانے پینے کی اشیاء یا بچوں کے تقاضے ضروریات مطابق پورے کر لیتے ہیں. تو اس لیے صدقۃ الفطر ہر شخص ادا کرے، خاندان کا سربراہ اپنے اہل ویات کی طرف سے، اگر کوئی کسی کے ملازم ہے تو ملازمین کی طرف سے بھی ادا کرنا چاہیے. اور یہ خمسۃ ارطال وخمس رطل، 5 رطل اور 1 رطل کا تہائی حصہ پرانے باتوں کے مطابق 1 سا، آج کل کے وزن کے حساب سے 2.5 کلو گندم، اناج، کھجور، پنیر، کشمش، جو بھی آپ دینا چاہیں یا اس کے برابر رقم، یا جو زیادہ رغبت سے اشیاء خوردنی استعمال کرتے ہیں ان کے برابر رقم، آپ رقم کا حساب خود لگا لیں، مجھ سے زیادہ آپ حساب کتاب میں دیں. صدقہ فطر کی ادائیگی کے لیے صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے، بعض فقہاء نے لکھا ہے، لیکن یہ کوئی شرط نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ غریبوں کو بھی صدقہ فطر کی وجہ سے غنی بنا دیتا. دوسری بات، مسجد کے اماموں کا یہ حق نہیں ہے، یہ غریبوں فقیروں نادانوں کا حق ہے، ان کو آپ دیں، ان کا حق ہے. ہاں اگر کوئی امام ایسا یادگار ہے اور انتہائی غریب ہے تو اس کو بھی غریب سمجھ کر دے سکتے ہیں، امامت کے معاوضے کے طور پہ دینا جائز نہیں. یہ تو مجھے صدقہ فطر کے ضروری مسائل. عید الفطر رمضان کے اختتام پر ایک بہت بڑا مومنوں کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اللہ رمضان کی محنتوں کا اجر گناہوں کی معافی کی صورت میں مغفرت اور رضوان اور جنت کی عطا کی
غسل فرما دے، صاف ستھرا لباس اگر نیا میسر ہے تو ٹھیک، نہیں تو جو آپ کے پاس موجود ہے اسے دھو دلا کے صاف ستھرا کر کے لباس پہنے، خوشبو لگائے اور اپنے گھر سے آل و عیال کے ساتھ باواز بلند تکبیرات کہتے ہوئے عیدگاہ میں کھلے میدان میں جائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیریں پڑھتے ہوئے عیدگاہ میں جائیں۔ نبی اکرم علیہ السلام نے تاکید فرمائی، خود بھی جاؤ اہل و عیال کو بھی لے کر جاؤ، حتیٰ کہ آپ نے عورتوں کو بھی فرمایا۔ حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی پاک نے ہمیں ہدایت دی کہ جاؤ جاؤ عورتوں تم بھی جاؤ، عورتوں تم بھی جاؤ۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ بعض عورتوں کے پاس پردے کے لیے چادر نہیں، وہ کیا کرے؟ فرمایا اپنی بہن کے ساتھ، غربت کا زمانہ تھا نا جی، آج چادریں ہیں لیکن ہماری بہنوں نے اتار کر پھینکی ہوئی، لیکن اس دور میں جن کے پاس نہیں تھی وہ پوچھتی تھی حضرت کیا کریں، پردے کے لیے چادر نہیں ہے، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی بہنوں کی چادروں میں پردہ ہو کر جاؤ۔ عورتوں نے عرض کیا رسول اللہ بعض عورتوں پر اللہ نے فطری امارض کی وجہ سے نماز معاف کی ہوتی ہے، کیا وہ بھی جائے؟ فرمایا ہاں وہ بھی جائے، نماز نہ پڑھے ایک طرف بیٹھی رہے لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں ضرور شریک ہو، وہ معروم نہ رہے۔ نماز عید کا مصنون طریقہ آج کل ہر معاملے میں بکلا ہے۔ نماز عید کے معاملے پہلے مولوی صاحب ممبر بچھاتے ہیں اور لمبی چوڑی تقریریں، جب لوگ جمع ہو گئے پھر اس کے بعد جناب نماز پڑھی کر عربی میں خود یعنی پورا حلیہ مسخ کر دیا۔ یہ بدعت مروان ابن الحکم کے زمانے میں رائج ہوئی، اس نے کہا کہ لوگ نہیں آتے میں کیا کروں، تو حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا کہ یہ طریقہ محمد کریم کے طریقے کے خلاف ہے، لہذا میں اس طریقے کو کسی صورت کے اندر قبول نہیں کرتا۔ طریقہ یہ ہے تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، جب وقت ہو 2 رکعت نماز ہو، اس کے بعد مختصر سے خطبے ہو، دعا ہو، پھر تکبیریں کہتے ہوئے راستہ بدل کر آپ اپنے گھر میں آئیں۔ نماز عید کی 12 تکبیریں اضافی ہیں اور احادیث میں جن کے راوی کثیر بن عبداللہ، جعفر بن محمد، عامر بن شعیب، عامر بن العوف اور دیگر بزرگ ہیں، ان سب کی روایات موجود ہیں ترمذی میں، ابن ماجہ میں اور دارمی میں، مسند احمد میں اور ترمذی وغیرہ دیگر احادیث کی کتب میں موجود ہے کہ سرور کائنات عید کی 2 رکعتوں میں عام 2 رکعتوں کے مقابلے میں 12 تکبیریں زائد کہتے۔ کتنی؟ 12۔ بعض لوگ حیران ہوتے ہیں یہ 12 تکبیریں، لیکن اللہ کے رسول نے 12 تکبیریں زائد کہی ہیں، تو 7 پہلی رکعت میں اور 5 دوسری رکعت میں، دونوں رکعتوں میں قرات سے پہلے یہ 12 اضافی تکبیریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ نماز عید الفطر 7:30 بجے میونسپل کمیٹی گراؤنڈ میں حسب ثابت ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات خود بھی اور دیگر احباب کو بھی لے کر تشریف لائیں۔ عورتوں کے لیے گزارش ہے کہ ان کے لیے گیلری اور اوپر کی چھت پر بھی شالیانے لگا کر انتظام کیے گئے ہیں۔ سنا ہے کہ جگہ نہیں ہے، اگر جگہ نہیں ہے تو وہ پڑوس میں حاجی یوسف صاحب کے مکان میں وہاں تشریف لے جائیں۔ آج عشاء کے بعد انشاءاللہ ہماری اس مسجد میں حافظ رفیق احمد صاحب قرآن مجید سنا رہے ہیں، آج وہ ختم کریں گے۔ 9 بجے انشاءاللہ یہاں ختم قرآن کی تقریب ہوگی، مختصر سا درس اور دعا ہوگا، آپ حضرات شرکت کریں۔ 10 بجے جامع مسجد ریاض الجنہ حدیث سے ٹاؤن میں ختم قرآن کی تقریب کے موقع پر مختصر سا درس اور دعا ہوگا، وہاں بھی آپ شرکت کریں۔ کل عشاء کے بعد انشاءاللہ حافظ عبید الرحمان صاحب جامع مسجد حدیث غریب آباد میں سنا رہے ہیں، وہاں ان کا ختم ہے، وہاں بھی شرکت کریں۔ 29ویں پرسوں عشاء کے بعد مرکز حدیث ماڈل ٹاؤن میں ختم قرآن کی تقریب ہے، وہاں بھی آپ لوگ شرکت کریں۔ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا گیا درخواست کی ہے، ارشاد فرمایا ہے، بیماروں نے بالخصوص انشاءاللہ نماز کے بعد سب کے لیے تفصیلی دعائیں کرتے ہیں۔ اور آخری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سال کے بعد بیت المال آپ کی خصوصی توجہ کا حقدار ہے۔ بیت المال میں نے پہلے جمعے میں پورا حساب کتاب تفصیل عرض کیا تھا،
کہ خاصا زیر بار ہے اور آپ کی بھرپور توجہ کا مستحق ہے۔ میں مستعد ہوں، لیکن یہ ایسا کام ہے کہ جو ہماری اجتماعی کوششوں کا متقاضی ہے، اس لیے وقت کم ہے۔ میں لمبی چوڑی باتوں کے بجائے آپ سے زوردار لفظوں میں کہوں گا کہ کوئی ایسا بھائی کہ جو اس کا جماعت سے تعلق ہو، وہ اپنے بیت المال میں حسب استطاعت، حسب توفیق بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ دے اور معروف نہ رہے۔ اجتماعی کوششوں کا معنی یہ کہ آپ اپنے طور پر اپنے حلقہ احباب میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، ساتھیوں میں مہم کے طور پر اس کام کو چلا کر زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھے کریں۔ اگر ایک آدمی خود اپنی گرہ سے نہیں دے سکتا تو وہ کوشش کرے، جہاں تک اس کا اثر رسوخ ہے استعمال کرے، اور زیادہ سے زیادہ بیت المال کے لیے آپ حضرات توجہ دیں۔ یہی وہ مال ہے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ رب العزت اسی مال کو آپ کے لیے بطور آزمائش بنا کر آپ کو دیا ہوا ہے۔ اللہ قبول فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، قرآن بھی کہتا ہے ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے ہاتھوں سے اللہ تک پہنچ گیا وہ ہے باقی رہنے والا، اور جو تم نے بچا کے رکھا وہ ہے فنا ہونے والا، تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ آخرت کا اکاؤنٹ ہے۔ دل کھول کر فرات دلی سے بات ہو، کہتے ہیں زکات زکات، زکات بھی دے، زکات کے علاوہ دیگر ایثار کرتے ہوئے صدقات سے، عطیات سے، اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے صدقہ جاریہ کے طور پر زیادہ سے زیادہ فنڈ آپ اکٹھے کریں۔ میں نے پہلے جمعے میں عرض کی تھی کہ میں نے اپنی طرف سے 50,000 روپے کے ساتھ آغاز کیا، ابتدا کی ہے، اور کم از کم ہمیں اس رمضان میں عید سے پہلے 10 لاکھ روپے اکٹھے کرنے ہوں گے، اور یہ کوئی مشکل نہیں۔ آپ دوستوں کو اللہ نے اپنی رحمت سے یہ بات جو دے رہے ہیں، بعد میں اپنے حساب کے مطابق رسید ضرور لیں، مہربانی فرما۔ تو آپ سب بھائیوں سے میری درخواست ہے کہ اگر آپ کے پاس اللہ کا مال، اللہ کی امانت ہے، تو آپ دین کی طرف تھوڑے ہیں جی، تھوڑے ہیں، اچھا حاجی صاحب کہتے ہیں 60,000 روپے، میں نے کہا جی تھوڑے ہیں، کہتے ہیں 70، جزاک اللہ، چلو جی 70,000 ماشاء اللہ۔ اچھا جی، ایک اور میرے بھائی میں ہوتا ہے 1 لاکھ روپے اپنی مرضی سے لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہاں تو ایسے ایسے لوگ ہیں، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انشاءاللہ یہ دینی کام تحریک کے طور پر پورے جذبے سے، توانائی سے، اللہ کے فضل و کرم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اگر آپ کا تعاون جاری رہا تو انشاءاللہ آگے بڑھتا رہے گا، اور اللہ یقیناً اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ آپ سب بھائیوں سے یہی درخواست ہے، اور اس درخواست کے ساتھ آئیے مل کر اللہ کی بارگاہ میں اختتامی دعائیں خطبے کی پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واغفر من خذل وآرد وصرف عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك وخليلك ونبيك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه
فيه